اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام میم را، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے۔ وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 یعنی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ الرعد یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر 43 یعنی 43 آیت اور 6 رکوع ہے، 6 رکوع اور 43 آیت اور 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ رعد کے معنی کیا ہے؟ رعد کے معنی ہے بجلی کا گرجنا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے جب بارش ہوتی ہے یا آندھی طوفان آتی ہے تو بجلی کی کڑک ہوتی ہے، تو رعد کے معنی وہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سورہ کے اندر وہ بجلی کا گرجنا کیسے ہے، کیا ہے، ایک ایک کر کے آیتیں آئیں گے انشاءاللہ۔ استوى علی العرش کا مفہوم اس سے قبل بیان ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہفتہ واری پروگرام میں بھی مجھ کو عنوان دیا گیا تھا اللہ عرش پر ہے، اس پر بھی بیان کر چکا ہوں۔ تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش پر قرار پکڑنا ہے۔ محدثین کا یہی مسلک ہے کہ وہ اس کی تعویل نہیں کرتے، جیسے بعض حضرات تعویل کرتے ہیں، جیسے دوسرے گروہ دوسری جماعت اس میں دیگر صفات الہی میں تعویل کرتے ہیں، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت نہ بیان کی جا سکتی ہے اور نہ اسے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ کس کو؟ یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی کسی چیز کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ باضابطہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے، سورہ شورى آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، یعنی اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہی سب کچھ سنتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے، یعنی وہی سمیع ہے وہی بصیر ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ کس کے مانند؟ یعنی اللہ رب العالمین کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا بھی ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے تو میرے ہاتھ کی طرح نہیں ہے۔ کیسا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا، آنکھ کیسا، ناک کیسا ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ ایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک اللہ کے حکم سے چلتے رہیں گے، جیسا کہ فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے۔ یہ جو آسمان دیکھ رہے ہیں کہیں سے کوئی کھوٹی نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے، کوئی پیلر نہیں ہے، بغیر پیلر کے بغیر کھمبا کے اللہ رب العالمین نے آسمان کو کھڑا کر کے رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات بہت بڑی ذات ہے کہ بغیر ستون کے
بغیر کھوٹی کھمبا کے، بغیر پیلر کے اللہ رب العالمین نے آسمان کو کھڑا کر کے رکھا ہے۔ جب ہم مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں تو پیلر کی ضرورت پڑتی ہے، اور پیلر ہی وہ مضبوط ترین پیلر ہوتی ہے جو پورے مکان کو مضبوطی سے تھام کر کے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو قائم کرنے کے لیے جانتے ہیں کہاں کہاں پیلر کھڑا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے پیلر جو بنایا ہے، جب آپ جگہ جگہ دیکھیے پہاڑ ہے تو یہ پہاڑ پیلر ہے، یہ کھوٹی اور کھمبا ہے، ستون ہے۔ اسی پہاڑ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین پوری دنیا کو قائم کر کے رکھا ہے۔ آپ سورۃ التکویر کی تلاوت کیجئے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیے تو معلوم ہوگا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب قیامت کے دن یہ پہاڑ ریزہ ریزہ چور چور ہو جائیں گے، قیامت کے دن اللہ کا حکم ہوگا تو یہ پہاڑ جب چور چور ہو جائیں گے اور گھومیں گے پھریں گے تو پوری دنیا ٹال مٹول ہوتی رہے گی، تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ ستون کا کام کرتا ہے، یہ کھوٹی ہے، کھمبا ہے، یہ پیلر کا کام کرتا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے چلتے رہیں گے، جیسا کہ فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورہ یاسین آیت نمبر 38۔ سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت چل رہا ہے، دوسرے معنی یہ ہے کہ چاند اور سورج دونوں اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں۔ سورج اپنے دائرے میں چکر لگاتا ہے، چاند اپنے دائرے میں چکر لگاتا ہے۔ سورج اپنا دورہ پورا ایک دورہ 1 سال میں مکمل کر لیتا ہے، اور چاند 1 مہینے میں مکمل کر لیتا ہے۔ سورج 1 سال میں اپنے دائرے میں چکر لگاتا ہے اور پورا کر لیتا ہے، اور چاند 1 مہینے میں مکمل کر لیتا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر 39 وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہے۔ اس میں سائنس کی ایک بات یہ ہے، سائنس کہتے ہیں کہ سورج اپنی جگہ ہے، زمین چکر لگاتی ہے۔ سورج اپنی جگہ ہے، زمین چکر لگاتی ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ آپ کبھی ٹرین میں سفر کیجئے اور کبھی بس میں سفر کیجئے، جو بس جو فاسٹ چلتی ہے یا سپر فاسٹ ٹرین چلتی ہے، تو جب ٹرین چلتی تو ایسا لگ رہا ہے پوری دنیا گھوم رہی ہے، ایسا لگے گا آپ کو۔ تو یہی دلیل دیتے ہیں سائنس کہ سورج اپنی جگہ ہے اور زمین چکر لگاتی ہے، لیکن غلط فہمی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین اپنی جگہ پر ہے، سورج چکر لگاتی ہے۔ زمین اپنی جگہ پر ہے، سورج چکر لگاتی ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چل رہا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ چاند اور سورج دونوں اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، سورج اور چاند اپنے اپنے دائرے میں چکر لگاتے ہیں۔ تو سورج اپنا دورہ 1 سال میں اور چاند 1 ماہ میں مکمل کر لیتا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ تو 7 بڑے بڑے سیارے ہیں، جن میں سے 2 چاند اور سورج ہیں۔ تو 7 سیارے سے مراد سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، یہ سب بڑے بڑے سیارے ہیں۔ لیکن جو ان 7 سیاروں میں سب سے بڑے سیارے اگر ہے، چاند ہے اور سورج ہے۔ یہاں صرف ان 2 کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہی 2 سب سے زیادہ بڑے اور اہم ہیں۔ جب یہ دونوں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو دوسرے سیارے تو بطریق اولا اس کے تابع ہوں گے۔ جب یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو یہ معبود نہیں ہو سکتے، معبود تو وہی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جب چاند اور سورج اللہ کے تابع ہیں تو یہ تو معبود نہیں ہو سکتا، یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ معبود تو وہی حقیقی معبود ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو عرش پر مستوی ہے، جس نے ان کو یعنی چاند اور سورج کو اور بڑے بڑے سیاروں کو مسخر کیا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا سورہ حامیم سجدہ
آیت نمبر 37 کے اندر ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے بات واضح ہو گئی کہ سورج کو سجدہ نہیں کرنا، چاند کو سجدہ نہیں کرنا، قبر میں جا کے سجدہ نہیں کرنا، قبر میں جا کر کے منتیں نہیں مانگنا۔ اگر سجدہ کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، چاند کو بھی پیدا کیا، سورج کو بھی پیدا کیا، اور ستارے کو بھی پیدا کیا، زحل مشتری مریخ کو بھی پیدا کیا، سب کو اللہ رب العالمین کی ذات نے پیدا کیا۔ تو اگر سجدہ کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات کو سجدہ کرنا ہے، اس کے علاوہ نہ چاند کو سجدہ کرنا ہے، نہ سورج کو سجدہ کرنا ہے، نہ ستارے کو سجدہ کرنا ہے، اور نہ ہی کسی چیز کو سجدہ کرنا ہے۔ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، سورہ اعراف آیت نمبر 54 کے اندر ارشاد فرمایا کہ سورج، چاند اور تارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے ستارے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور سب اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے دائرے میں چکر لگاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور سورج اپنے اپنے دائرے میں چکر لگاتی ہے، چاند اپنے دائرے میں چکر لگاتی ہے، اور اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر قائم ہے، اور عرش پر قائم ہو کر کے اللہ رب العالمین پوری دنیا کے پوری کائنات کو اللہ رب العالمین چلاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔